کر دیا ہے. اب ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے دماغ میں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں پولیس آفیسر بن جاؤں، میں چاہتا ہوں پولیس آفیسر بن جاؤں، میری کوالیفیکیشن ہے، میری اہلیت، ساری چیزیں برابر ہیں، لیکن میں پھر بھی اس چیز کا اہل نہیں ہوں. مثلا ایج فیکٹر کو ہم ڈال دیتے ہیں، ایج فیکٹر کی وجہ سے ہم جو ہے اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے کوئی ہمارے پولیٹیکل دوست جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ دست شفقت رکھیں گے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز میں ٹیمپرنگ جو ہے وہ آج کل پاسبل ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ایج جو ہے وہ ساری چیزوں کو کر کے میں نے حقدار کا حق غصب کر لیا. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سفارش اچھی چیز ہے، نہیں. سفارش جو ہے اس نے اس نااہلی کے بیج کو بویا. وہ ایک نااہل شخص جب ایک منصب پہ بیٹھے گا وہ اسی روش کو اختیار کرے گا جس روش پر چل کر وہ خود آیا ہے. تو معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر تعصب پیدا ہوگا، تزلزل پیدا ہوگا اور بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو نقطہ روزگار ہے، کہ میں یہ کہوں کہ یار میرا ذریعہ معاش جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے، تو نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیل جاؤ، آپ سیر کریں نا، آپ کے پاس بہت سے آپشنز آتے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم ملک سے باہر خاکروبی بھی کر لیتے ہیں، ہم ملک سے باہر ڈش واشنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم ملک سے باہر گاڑی بھی چلا لیتے ہیں. مطلب کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ ملک سے باہر کر لیتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں اپنے ملک میں کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عزت نفس جو ہے وہ یہاں پر مجروح ہوتی ہے. لہٰذا اب ہمیں ایک سرکاری ادارے کی ایک سیٹ چاہیے، ہمیں وائٹ کالر جاب چاہیے. تو یہ نظریہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں مختلف آپشنز کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہمارے معاشرے میں تعلیم کا فقدان ہے، اور تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مغز جو ہے یا ہمارا دماغ جو ہے وہ منور نہیں ہوتا ان آپشنز کے لیے. آپ نے دیکھا لکیر کے فقیر کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو لکیر کا فقیر ہے. وہ لکیر کا فقیر کیوں ہے؟ وہ لکیر کا فقیر صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن کا استعمال نہیں کیا. اس کے نزدیک کسی نے یہ بات ڈال دی کہ بھائی آپ نے اپنی اہلیت کو منوانا نہیں ہے، آپ نے کسی کی جا کے بات کر لینی ہے، کسی سے سفارش کر لینی ہے، کسی سے آپ نے کچھ پیسے دے کے جو ہے معاملات چلا لینے ہیں. تو اس سے ہم اپنے معاشرے کے اندر کبھی بھی انصاف پیدا نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حادثہ جو ہے وہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان سرکمسٹانسز کو بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور پھر جا کے وہ ثانیہ روح پذیر ہوتا ہے. تو ہمارا معاشرہ آج جس تباہی کے دانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ زمانہ جہلیت سے لے کر آج جو 21ویں صدی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس سارے کے اندر ہم ان آپ یہ کہہ سکتے ہیں سنہری اصولوں سے دور ہو چکے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعارف کروائے تھے. میں ایک چھوٹی سی بات پہ اس سوال کا جواب مکمل کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین جو ہے وہ سب سے زیادہ اشرف ہے، وہ سب سے بڑے بالا ہے، تمام انبیاء میں ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اب ہم ان کی امت ذلیل ترین امت بن چکی ہے. معاشرے میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں، انٹرنیشنل سینیریو کے اندر دیکھیں، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، ان سارے مقامات کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہی زد و کوب ہو رہا ہے، نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج تمام انبیاء جو تھے ان کی امتوں کے اندر موجود جو مسائل تھے نا وہ آج ہمارے اندر موجود ہیں. یعنی آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، فرض سمجھ کے بولتے ہیں. آج ہم کسی کا حق غصب بھی کر لیتے ہیں، حق سمجھ کے کرتے ہیں. آج ہم سفارش بھی کر رہے ہیں. آج ہم مال حرام جو ہے اپنا حق سمجھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو واقعی پس پشت ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی نے اس امت کو افضل بنانا تھا. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو امیر ترین ہے، غریب ترین ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عدل جو ہے نا
اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے انصاف کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے، ہم نے پیسوں کے ذریعے اپنے معاملات زندگی چلانا شعار بنا لیا ہے، ہم نے سفارش کلچر پروموٹ کر دی ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ہم بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہایت ہی شرمندہ ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ عملی طور پر لے کر عمل پر نہیں چل سکے، اور یہی ہمارے معاشرے کی تنزلی کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے، میں کہتا ہوں کہ بڑا کمال کیا اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ دیکھیں ایک بندہ، کل ہمارا ایک تصوف کے اوپر بات ہو رہی تھی، ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو علم کے اوپر بات ہوئی، تو پھر بات تو میں نے ان کو کنڈیم کیا، اس بات کو ڈسٹرائے کیا، مطلب ان کو بات کو نہیں میں نے مانا، تو انہوں نے کہا میں نے علم کی نفی نہیں کی۔ اگر ابھی دیکھا جائے اس فی زمانہ میں تو یقین کریں ڈگریاں لے کر کے لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ علم، تعلیم وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن نوکریوں کو فقدان ہے، خواہ سرکاری ہو، نجی فیکٹری میں کسی جگہ تھرڈ کلاس نوکری چاہیے ہو، وہاں بھی کوئی 5-10 ہزار روپے بندے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹ دی جائے، پارٹی دی جائے۔ تو ایسا مطلب ایک تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم تعلیمات اسلام کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں، ایک تو وجہ یہ سامنے آئے گی۔ دوسرا اس چیز کو مطلب نوکری صرف اگر پیسے اور سفارش سے ہی ملتی ہے تو نوجوان بیچارہ کدھر جائے، ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ آخری جو لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب لوگ حرام کا مال کما کے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، حرام کا مال کما کے سب کے خیرات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو مطلب اتنا علم نہیں ہے کہ یہ مال کون سا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علم، یہ مال ہے کون سا جو ہم نے حلال کمایا ہے۔ یا جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں ہی بات کر دی کہ یہ جو جناب ہے اس میں اگر تخم میں چلا گیا تو ہم اس سے کیا اچھائی کی امید کر سکتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہمارے پر مسلط ہیں اور آگے پیچھے سسٹم جو چل رہا ہے یہی ہے۔ لیکن آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور ساتھ میں اس بات پر آپ کو کہوں گا کہ چھوٹا سا آپ ایک جملہ ہماری آڈینس کو لازمی دیں کہ مطلب انسان جو ہے وہ مال جس طریقے سے کماتا ہے وہ اس کے لیے وبال بنتا ہے، اولاد کی صورت میں، وبال کی صورت میں، ناگہانی آفات کی صورت میں، طرح طرح کے معاملات کی صورت میں۔ تو آپ اس پر آخری ہماری آڈینس کے لیے کیا پیغام چھوڑتے ہیں کہ اس میں ہمیں کہ اس پر روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ چند جملوں میں، وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، چند جملوں میں آپ اس پر ایک سیر حاصل گفتگو کریں جس میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ اس میں کمی آئے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں آپ کی نا ایک گزشتہ سوال میں ایک چیز کی چھوٹی سی توسیع کر کے پھر اپنے اختتامی الفاظ کی طرف جاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ نوجوان طبقہ ڈگریاں لے کے رل رہا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں، آپ یہ کہیں کہ نااہل نوجوان ڈگریاں لے کر رل رہا ہے تو یہ درست ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈگری علم کی صنعت ہوتی ہے۔ اب کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ علم جو آپ کو نوکری دلائے گی۔ دیکھیں کوئی بھی علم، تو اب کوئی بھی علم جو ہے نا، علم آپ کو نوکر کی طرف لے کے جانے کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی۔ علم آپ کے دماغ میں روشنی پیدا کرے گی، علم آپ کے سامنے اپرچونٹیز اوپن کرے گی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے تو اب میں جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر لیتا ہوں اور میں اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہوں تو یہ ہو گیا، میں قابل ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے گریجویٹ کیا تو گریجویٹ کرنے کے بعد میرے دماغ میں اتنا علم آیا، میں نے اتنا بک کا مطالعہ کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میرے شعور کو بالیدگی ملی۔ اب اس شعور کو، منور دماغ کو استعمال کر کے میں مختلف اپرچونٹیز کے اوپر جاؤں گا تو مجھے جاب ملے گی، تو میں کاروبار کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں جی، وہ جاب تو نہیں کیا کرتے تھے، وہ کاروبار تھے، وہ کاروباری شخص تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر شام گئے تو آپ کو یہاں سے کیا نظر آیا؟ آپ کو نظر آیا تجارت۔ تو ہمارے اسلام کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 90% منافع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھا ہے، کاروبار کے اندر رکھا ہے، 10% جو ہے وہ نوکریوں کے اندر رکھا ہے۔ تو اب ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے علم نہیں حاصل کیا، ہم نے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کیا ہے اور ساری تگدو اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے تھی۔ اگر علم حاصل کیا ہوتا تو آج ہم
बेहतरीन कारोबारी अशखास में से एक शख्स होते, हमने ग्रेजुएट किया और हम जॉब के पीछे दौड़ पड़े, यानी वो 10% जो था ना हम उसके पीछे दौड़ पड़े हैं। और अब क्या हुआ, ये हमारी सोच का फर्क है। तो लिहाजा दुरुस्तगी की जरूरत है कि जो अहल लोग हैं, जो इल्म को इस्तेमाल करना जानते हैं, वो कभी भी ना दुनिया में नाकाम होते हैं ना आखिरत में नाकाम होते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर वो जो नाअहल लोग हैं, वो जिन्होंने डिग्रियों के पलंदे तो हाथ में उठाए हैं, वो जब अदारों में जाते हैं ना तो फिर वहां पे सिफारिशकार को प्रमोट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ना एक पोस्ट, एक जगह जो है उसको डिसाइड कर अब लिया इसको है। बेहतरी की तरफ कैसे लेके हाँ जाएं? देखिए, अब उसको बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए हमारी मिसाल ऐसे ही होगी जैसे हजरत इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को जब उस आग में डाला गया और उस एक अबाबील ने जो अपनी काविश की, तो वो काविश जो थी वो बेसिकली तमाम जो चरिंद परिंद नबातात थे उनके नजर में वो एक बिल्कुल छोटी सी थी। मसलन उस छोटी से परिंदे ने अपनी चोंच के अंदर जो है वो पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश की, तो जब पूछा गया तो उसने कहा कि रोजे मैशर मुझे आग लगाने वालों में से नहीं उठाया जाएगा, आग बुझाने वालों में से उठाया जाएगा। तो मैं आपको और आपकी टीम को यहाँ पर ये क्रेडिट दूंगा कि देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये कंटेंट जो है ये इसके बाद दुनिया में लाइव भी देखा जाएगा और ऑन एयर भी जब होगा तो ये मैसेज जो है आपकी तरफ से जब जाएगा कि आप अपनी जात के मुताबिक जवाबदेह हैं, आप मेरी जात के जवाबदेह नहीं होंगे। लिहाजा यहाँ पर बैठे हुए तमाम सामीन जो हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने दामन के अंदर रहते हुए अपनी चीजों की इस्लाह करें। मुआशरा जो है वो अफराद से मिलकर बनता है, तो जब मेरी इस्लाह होगी, तज़किया नफ्स जब मेरा होगा, तो यकीनन मेरे से मंसूब लोग भी इससे मुतासिर होंगे और ये एक सिलसिला जो है तज़किये का ये चालू उठेगा और हमारा मुआशरा जो है वो अमन की तरफ, अदल की तरफ और इंसाफ की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था वो बीच में रह गया, ये जो लोग आराम का माल कमाते हैं तो फिर सदका खैरात करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, मेरे ख्याल में वो गुनाह के ज़ुमरे में जी आएंगे। देखिए, ये तो सिर्फ आपके दिमाग की सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो है वो उसकी मदद कर अच्छा, दी। एक बंदे ने मजबूरी में अगर कोई रिश्वत दी, मजबूर हो गया बेचारा, कोई इसका हल ही नहीं था, तो वो भी किसी खाते में आएगा? ये मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुका हूँ कि देखिए, जब आप तवक्कल करते हैं अल्लाह के ऊपर तो फिर आप मजबूर नहीं हैं। जब एक ऑफिसर या ऐसे आगे जो बंदा है वो जी किसी जी खाते जी में आ ही नहीं जी रहा, जी तो जी क्या बिल्कुल। किया जाए? देखिए इसका मतलब यह है कि हमने उस बंदे को खुदा से बालातर बना दिया है। जब मैं दरबार आलिया में पहुंच जाता हूँ, अपने रब के सामने अपनी परेशानी को पेश कर देता हूँ, मैं अपने रब के सामने गिरिया जारी करता हूँ, तो मेरे रब ने ही उसके दिल को मोम करना है। ये तो बिल्कुल हकीकत ऐसी है। सिचुएशन में हमारा तवक्कल कमजोर है ना। देखिए यही तो मसला है हमारे यहाँ कि हम इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल हमारा तवक्कल अगर मजबूत है, आपको किसी भी काम को करने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। इसकी मिसाल मैं पीछे दे चुका हूँ। आप अल्लाह पे भरोसा रखें। आपने जब अल्लाह पे भरोसा करके एक काम को शुरू किया, अल्लाह ताला उस अफसर को ही आपके रास्ते से हटा देगा, अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी दूसरी मंजिल की तरफ लगा देगा, आपके काम को सहल कर दिया जाएगा। और जब आप लौटेंगे ना तो आप कामयाब और कामरान लौटेंगे और आप इस बात पर होंगे कि मैंने अपने रब की ताबेदारी की, परवरदिगार ने लोगों को आपके ताबे कर दिया। तो इस नुक्ते को समझने की जरूरत है कि हमें सबसे पहले अपने तवक्कुल को मजबूत करना है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दोस्तान गिरामी कदर, आज की हमारी नशिस्त का टाइम बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है और मैं डॉक्टर साहब आपका फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाए। इंशाल्लाह एक और टॉपिक भी आपको देंगे, बड़ी खूबसूरत और बड़ी मतलब पुरलुत्फ गुफ्तगू की, और जो माशरे का जेन्युइन इशू था उस पर आपने मतलब उस वक्त के आते में रहते हुए बात की, तो बड़ा मज़ा आया। और साथ में इनकी बात को आगे लेकर के चल के ख़त्म करूँगा कि वाकई इन्होंने बात की बिल्कुल सही एक्यूरेट की 100% के इस्लाम के नुक्ते नज़र में कहीं पे भी किसी के अंडर रह करके काम का जिक्र नहीं है। बिजनेस का है और कारोबार का है, और इसी तरीके से एक बिजनेस और तिजारत को फ़रोग़ दिया गया। तो वाकई 90% आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर सहाबा कराम की देखा जाए तो उनकी उम्रों को और उनके मामलात को, फिर अहले बैत को, फिर उसी तरीके से औलिया इकराम को, तो सब ने तकरीबन नौकरी किसी की मैंने नहीं देखा कि किसी ने नौकरी की,
وہ زیادہ تر جو ہے نا انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کیا. تو نوجوانوں کو آج کا اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے. آخر میں نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں AHP اسلامی چینل اور اسپیشلی آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس خوبصورت پلیٹ فارم پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے مدعو کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے کہ آپ نے قرآن کا آیت کا مفہوم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے جس طریقے سے اس چھوٹی سی گیدرنگ کو منعقد کیا اور لوگوں کو اس فتنوں کے دور میں جہاں ہم لوگ بین دلوں بازاروں میں اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہاں پر آپ نے ہمیں اکٹھا کر اپنا ایک وقت بھی آپ نے دیا اور اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کا ہمیں موقع دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ آپ کو اور آپ کی جملہ انتظامیہ جتنی بھی ہے اس کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ پیا کرے یار اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدے او سر چک لے، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، اللہ پیا کرے یار نو. ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نوں تیرا لوڑا، ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نوں تیرا لوڑا، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالی کس نوں موڑا، خالی کس نوں موڑا. جے منا نہ میں تیرا واسطہ سوڑیا، جے منا نہ میں تیرا واسطہ، لوکی کہڑ کے ایویں یاری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے. اور میزان کا واقعہ اللہ اج میزان تے آپ کھلو جاؤ، یار کے اج میزان تے آپ کھلو، یار نو کہندا اللہ، جس دا چاہے بھاری کر نیکیاں والا پلہ، نیکیاں والا پلہ، جو مرضیاں کر سونیا سونیا، جو مرضیاں کر سونیا، پلہ ہولا رکھ یاری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، اللہ پیا کرے یار نو. اج تے تو نہیں انکاری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، اللہ پیا کرے یار نو.
یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے اسی حوالے سے نہ کر بدیا تم میری نہ تیری نہ میری اور 4 دنوں دا اے دنیا میں لا پھر مٹی دی تیری 4 دنوں دا اے دنیا میں لا پھر مٹی دی تیری ان بیلی وی بیلی سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی تے دیگر ٹلی تے شامہ پیا لوگ کرانو آئے او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے او نہیں آئے پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے کہ میں پاگے ڈوگیاں فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیو وچ ککراں پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیو وچ ککراں. اور آخر میں محمد علی ظفری صاحب کا سلام اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا کہ مکے رہن والیاں مدینے جان والیاں ٹھیڈے کھان والیاں سینے لڑ والیا تیرے باجو ڈیگیانو تیرے باجو ڈیگیانو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے باجو ڈیگیانو
مثال دا. اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ظہوری صاحب نے کیا ہی خوبصورت عقیدے کا شعر لکھا. ہو قدم تیرے میں سچے پیارا دا جیوندا ظہوری نام لے کے تیرے یارا دا. ہو قدم تیرے سچے پیارا دا جیوندا ظہوری نام لے کے تیرے یارا دا. منگتا میں تیرا تیرے دردا تیری آل دا. منگتا میں تیرا تیرے دردا تیری آل دا. دنیا پہ آیا کوئی تیری نام مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا